نیکسٹ سوال کی طرف آتے ہیں صاحب. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم اور اس کی کیمپین بہت آرگنائزڈ ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل احمقانہ خیال ہے، بالکل بچگانہ گھٹیا خیال ہے. اور جن کی پارٹی آرگنائز نہیں، اب تو چلو جی ان کا پارٹی کا لیڈر اندر ہے، تو جب باہر تھا تب کو سر پیر تھا. یہ اتنا بڑا کمپلیمنٹ دیتے ہیں بے وقوف، پوری دنیا میں پھیلا ہوا میڈیا اس کو ایسا اعلیٰ آرگنائز کر رہا ہے. اور نہیں بھائی، ہر بندہ اپنے طور پہ لگا ہوا ہے. وہ آرگنائزیشن کی تہمت، آرگنائزڈ ہونے کی تہمت، پاکستان میں کچھ بھی آرگنائز نہیں ہے سوائے آرمڈ فورسز آف پاکستان. پاکستان میں کوئی چیز آرگنائز نہیں ہے. ہمارا تو مساجد کا ہی سر پیر نہیں سمجھ آتا. جہاں جس کا دل کرتا ہے، نہ کچھ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں. اتنی سی کمیونٹی ہوتی ہے، چھوٹی سی، ہماری میں گیٹڈ کمیونٹی ہے، بہت چھوٹی ہے. 3 مسجدیں ہیں، بیک وقت اذان سمجھ نہیں آتی. بندہ کہتا ہے پروردگار میں کدھر ٹکر ماروں. خوبصورت چیز ہے. میں کل پرسوں کہیں دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں خانہ کعبہ میں، خدا کی قسم جیسے بندہ کو نا نیند آنے لگے. اتنی خوبصورت اذان، کوئی اکٹھے ہی شروع. کوئی چیز آرگنائز نہیں ہے، کوئی چیز ڈسپلن نہیں ہے. ایک ادارہ ہے. اب جو بات آپ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کیمپین، اور سوشل میڈیا تو پوری دنیا میں لگے ہوئے ہیں لوگ. جو جتھے بیٹھا ہے وہ بچھوؤں سے کسی نے پوچھا بات سن، او بھائی تم اتنے سارے جا رہے ہو، تمہارے میں سردار کون ہے؟ تو بچھو نے کہا جس کی پونچھ پہ ہاتھ رکھو گے وہی سردار ہے. تو یہ سارے اپنے اپنے سردار ہیں. آرگنائزڈ. اتنا بڑا کمپلیمنٹ دے رہا ہے پی ٹی آئی کو جو اپنے پیک پہ آرگنائز نہیں تھی، اب آرگنائزڈ ہونا ہے. وہ ان کے ٹاپ کا ہر بندہ تو ایک دوسرے کو چک بڑھ رہا ہے، دندیاں وڈ رہے ہیں، چونڈیاں وڈ رہے ہیں. تو سوشل میڈیا بڑا یار، اتنے آرگنائز لوگ، وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے سوشل میڈیا. ان کا جنا جو دل کرتا ہے وہ دبی آ رہے ہیں، بس ختم ہو گئی بات. کچھ بھی نہیں. جو آرگنائزڈ ہے اور فلانا ہے. پاکستان میں کچھ بھی دیکھو، بات سنو، یہ کیا ملک ہے؟ پلسیے ڈرونوں کے ذریعے، اینٹی نارکوٹکس والوں کی بات کر رہا ہوں، ڈرونز کے ذریعے منشیات بیچتے پکڑے جاتے ہیں. ممتحن یا جو بھی ہیں، مامے خان، وہ امتحانی مراکز بیچتے ہیں. این پی ایس کی گاڑیوں میں کچے کے ڈاکوؤں کو اسلحہ ملتا ہے. اسمبلیاں تمہاری کتنی آرگنائزڈ ہیں؟ بتاؤ تمہارا کیا آرگنائزڈ ہے؟ یہ جن کی نجکاری کرنی ہے، یہ صرف ایک وجہ سے آرگنائز نہیں تھے، آوارہ تھے. یہ ادارے بڑھ گئے. شیر افضل مروت نے کیا ایک جملہ بولا ہے، ہانٹ کرتا ہے مجھے. کدھر گئے وہ لوہے کھا گئے تم. سٹیل مل کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ میں وہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہ رہا. لوہا. گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ، پی آئی. کدھر؟ ریلوے گورا دے گیا تھا، ورنہ ہمیں موج بھی. وہ کی چٹی کوڑی میں وکیلا تیری جے پہلی پیشی یار چھوٹے جائے. چٹی کوڑی تے پھر رہے ہوں. یار کو خدا کا خوف کرو. جو گورا دے گیا وہ بھی نہیں سنبھال سکے. ایگریکلچر یونیورسٹی کے درخت بیچ کھائے تم لوگوں نے. میرے شہر کی ایگریکلچر یونیورسٹی لائل پور کی بات کر رہا ہوں، فیصل آباد کی نہیں. تنظیم، یہ مطلب تنظیم اور پی ٹی آئی. سبحان اللہ بھائی، بات کرنے سے پہلے سوچتے بھی کوئی نہیں. جے جماعتاں پاس. حسن صاحب، پچھلے دنوں اندرا گاندھی کے ایک پرانے انٹرویو کا کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، جس میں وہ کہہ رہی تھیں کہ ہمارے دیش میں کوئی کسی بھی دھرم کا ہو وہ دوسروں کا احترام کرتا ہے. جیسے گردواروں میں بہت سے ہندو جاتے ہیں، مسلم کی درگاہوں میں بھی ہندو جاتے ہیں، مسلمان ہندو مندروں میں بھی جاتے ہیں. ہندوستان بہت بڑا ہے، بہت بڑی آبادی ہے، مذہبی رواداری کے حوالے سے چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے. آپ کا تبصرہ؟ کوئی تبصرہ نہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں 2-3 بار گیا ہوں انڈیا، نظام الدین اولیاء یہ وہ. میں اس طرح کا مزار پرست آدمی نہیں ہوں، یہ ذہن میں رکھنا. لیکن تاریخی اور ایک اچھی خوبصورت ہستیاں، بندہ ویسے تاریخ دیکھنے جاتا ہے. ہمایوں تو کوئی نہیں نا،
یہ تاج محل آگرہ میں کیا ہے، لیکن ان کی ایک تاریخی اہمیت ہوتی. میں نے وہاں بھی دیکھا ہے. میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں پٹنہ کے رہنے والے، زندگی میں کوئی ملاقات نہیں. انہوں نے ایک بار مجھے کہا تھرو افضل انکل، آپ ان کو بھی جانتے ہو، کیا کہا کہ اپنا ان کا پیغام آیا کہ مجھے حسن کو کہنا کہ داتا صاحب جا کے دیکھیں. میں ہنس پڑا، میں نے کہا جی اچھا، اور لکھوا بھی دیں. مجھے میسج کی سمجھ نہیں آئی. میں نے آسم کو کہا، میں نے کہا جاؤ جا کے دیکھیں شگن دے دو. اس کے بعد وہ پٹنہ کے رہنے والے، تو میری ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا جی میں نے تو وہ کر دیا ہے، لیکن یہ لکھنے والی کیا بات. انہوں نے بتایا کہ ہمارے لکھواتے ہیں یا پتہ نہیں کیا. میں کہا جی ساڑھے یا کوئی رواج نہیں. کہاں؟ داتا گنج بخش. کون کہہ رہا ہے؟ پٹنہ کا ہندو جن کو میں کبھی ملا نہیں. اس کے بعد 3-4 مہینے کے بعد وہ گئے اجمیر شریف، اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے وہاں دعا مانگی ہے، آپ کی طرف سے بھی ہے. ان کو نذرانہ پیش کیا. ہندو خوبصورت لوگ بھی ہیں. یہ دیکھو، یہ جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سیکولر کو لا دین یا لا مذہب ہوتا ہے. نہیں، میں سیکولر ہوں، میں لا دین تو نہیں ہوں. اصل میں اس کا مطلب the way I interpret it is کہ آپ اقلیتوں کی عزت احترام اور ہمارے حضور. اور تمہیں واقعہ سناؤں تمہارا رونا نکل آئے. سنو، ایک بچے نے حضور کو، بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، وہ ایک بچے نے کہا کہ آپ ہمارے گھر آئیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. شام کو اس کا باپ یہودی تھا، اس نے بدتمیزی کی، چپ کر کے واپس آ گئے. اگلے دن بچہ ملا، اس نے گلا کیا، کہتے میں بھول گیا تھا، میں کل آؤں گا. چلے گئے. اس نے پھر بدتمیزی کی، یہودی نے. وہ پھر ملا 2 دن کے بعد. اس نے پھر کہا کہ دیکھیں آپ پھر نہیں، آپ غلطی ہو گئی، آج میں یا کل جو بھی. گئے، یہودی باہر نکلا، تھاڑے مار کے رو پڑا. اس نے حضور کو کہا کہ آپ پیغمبر سے کم ہو نہیں سکتے، آپ اتنے لاجپال ہو. سبحان اللہ. آپ نے میرے بیٹے کو یہ نہیں بتایا کہ تمہارا باپ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور مجھے تم سے ملنے نہیں دیتا. تم نے میری عزت رکھی تو آپ تو پیغمبر سے کم ہو ہی نہیں سکتے. وہ مسلمان ہو گیا. یہ ٹیچنگز ہیں ہماری. ادھر انہیں چھری مار دو، انہیں چاقو مار دو، نہ کوئی لینا نہ دینا. ٹھیکیدار خود گندے، ذاتی زندگی اٹھا کے دیکھو، گندگی کا ڈھیر. حرام کھانے والے، غریبوں کے وسائل لوٹنے والے، ان کے حصے کا رزق کھانے والے. یہ واقعہ سنا ہے. جب میں نے سالوں پہلے پڑھا تو میں بتا نہیں سکتا میری کیا کیفیت تھی. وہ تھاڑے مار کے رو پڑا. اس نے کہا کہ آپ پیغمبر سے کم ہو ہی نہیں سکتے. ورنہ لاجیکل کوئی اور اچھے سے اچھا آدمی ہوتا تو بچے کو کہتا بیٹا میں تو وعدے کے مطابق گیا تھا. اس معصوم بچے کے سامنے باپ کی عزت رکھی. تھا کون؟ یہودی. یہودی کیا کر رہے تھے مدینہ کے، وہ بھی آپ کو پتا ہے. چھوڑو یہ انڈیا سیکولر اگر نہیں رہتا جو چل رہا ہے مودی صاحب کا، تو اس کی اتنی بھاری قیمت، اور یہ بھاری قیمتیں جب ملک ادا کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہوتا پرسوں ہو جائے گا. 10 سال لگ جائیں، 20 لگ جائیں، 30 لگ جائیں. ہم جہاں پہنچے ہیں کو راتوں رات پہنچے ہیں. بتدریج ایک ایسے گراف بنا کے دیکھو، بات سمجھ آ جائے. چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب، نیکسٹ ٹاپک. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی بنی گالا سے اڈیالہ جیل منتقلی کیس پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھنا ایک طرح کا تشدد ہے. یار یہ بہت بڑا تشدد ہے، ایک طرح کا نہیں ہے. لیکن اگر میرے جیسا چول اور گناہ گار آدمی ہو تو پھر تشدد ہے. صوفیہ کے لیے، اولیاء کے لیے، سائنٹسٹ کے لیے، کریٹو لوگوں کے لیے، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے، اپنے رب کو یاد کرنے والے لوگوں کے لیے، زندگی کے بارے میں سوچنے کے لیے، تو تنہائی سے بہتر چیز ہی کوئی نہیں. میرا خیال ہے سب سے بلیسڈ یہ جو مجھے عجیب سے لگتے ہیں، یہ جیسے نہیں سفری سیلز مینوں کی طرح کوئی یہاں بیٹھا ہے. مجھے ایک دفعہ میرے استاد، میرے بڑے بھائیوں کی طرح سرور سکیرا صاحب نے کہا تھا کہ یہ فلاں فلاں فلاں
20 انہوں نے نام لیے, کسی نے اڈے بنائے ہوئے ہیں, وہ پتہ نہیں ایم عالم روڈ پہ کو فلانا. کون لوگ ہیں یہ سبزی فروش نہیں پھر رہے ہوتے گلیوں میں, کیا ہے رونق, کیا رونق ہے, قبر میں رونق ہوگی؟ نہ صوفیاء, اولیاء, سائنٹسٹ, غور و فکر کرنے والے لوگ, ان کی تو لاٹری ہے تنہائی. یہ تشدد تو میرے جیسے کسی چپڑکناتیے کے لیے ٹھیک ہوگا, وہ تشدد ہو سکتا ہے. جس نے مجلس آرائی کرنی ہو, دندیاں نکالنی ہو, سطحی لغو آوارہ گفتگو کرنی ہو, اس کے لیے تو تشدد ہوگا. ایک وہ صوفی کے لیے کہہ دے تنہائی, کیا کہہ دے تنہائی؟ تنہائی سے بڑی آزادی کوئی نہیں, کمال ہے. اگر کبھی کسی کو نصیب ہو تو بہرحال باقی ٹھیک ہے, ان کو قید تنہائی مجھے نہیں لگتا. ویسے حسن صاحب آپ کی باتوں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھنے کی وکالت کر رہے ہیں, کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں میڈم, میں وکالت وکولت میں کی, میرے کو LLM تے LLB نہیں سی ہوندا. یہ وکالت شکل, مجھے تو بہت سی چیزیں اچھی لگی نہیں زندگی میں. میں نے تو گھر اس لیے چھوڑا تھا. مائی فادر وانٹڈ می ٹو بیکم اے سول سرونٹ. میں نے کہا نو, میں نے کسی کی نوکری نہیں کرنی زندگی میں. اب بھی جو میں کر رہا ہوں یہ کانٹریکچل ہوتا ہے. جیسے آپ نے کوئی آرکیٹیکٹ ہائر کر لیا, کوئی اسٹرکچر انجینئر ہائر کر لیا, کوئی ڈاکٹر آ گیا, وہ آپ کے ملازم تو نہیں ہوتے. میں نہیں وکالت وکولت میں نہیں کر رہا. میں نے تو ایک ایکڈیمک سی بات کی ہے بیٹا, ٹھیک ہے, سادہ سی. کوئی صوفی ہو, ولی اللہ ہو یا سائنٹسٹ ہو, تنہائی اس کی فکری اور روحانی غذا ہے. یہ آپ کو بہت سی چیزوں سے نجات دے دیتی ہے. یہ آپ کو فلاح کی طرف, فکر کی طرف لے جاتی ہے, آپ کو پاکیزگی کی طرف لے جاتی ہے. بے شک. اپنے ساتھ رہنے سے بڑا کیا کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت, اللہ ایسا کرم میرا خیال ہے کروڑوں میں ایک آدھ بندے پہ ہوتا ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ خوش ہے. بڑی کوئی آپ کو کمپنی چاہیے تو خوبصورت پرندے, ویلی پور والا گھر میں صرف ایک, اس لیے نہیں کہ وہ بہت کوئی لمبا چوڑا کام تھا, نہ, صرف کہ میں ہر طرح کے پرندے, اب بھی میں تیتر, بٹیر, یہ اس طرح بہت بڑی نہیں رہ سکتے. اگر آپ اتنی آپ کو چونچاں چاہیے تو پرندوں کی آوازیں سنو. پروگرام کا لاسٹ منٹ ہے, شعر, کالا کال یا کتاب پر تبصرہ, آج کیا انتخاب کیا ہے؟ انتخاب تو میں نے بالکل ابھی اتر نے مجھے یاد کرایا, تو وہ سن لو. ایک شعر میرا جی, بالکل ذاتی, 100% پراپرٹی ہے میری, اور شکر ہے خدا کا یہ بغیر کسی ٹیکس کے ہے. اچھا, اب میرا خیال ہے یہ FBR کو سوچنا چاہیے کہ پاکستانیوں کی ایسی کی تیسی یہ شاعری باری کریں, کالم لکھیں, اس پہ ٹیکس لگنا چاہیے. اور خیر کالم پہ تو لگتا ہے. شعر سنو. خود کو برباد سے آباد کریں, خود کو برباد سے آباد کریں, آباد کریں, آؤ بھولے ہوئوں کو یاد کریں. واہ واہ, بہت خوب. بھولے ہوئے کون ہیں؟ جن کے نام بہت لیتے ہیں ہم اپنی گندی زبانوں سے. آؤ بھولے ہوئوں کو یاد کریں. لاجواب حسن صاحب. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.